بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود قتادہ رضی اللہ عنہ ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گورکھا دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ گھوڑا اٹھا دیں۔ انہوں نے اسے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا۔ آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا، گورکھے پر چپڑ پڑے اور اسے مار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے تو اس گورکھے کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی۔ اور زید بن اسلم سے روایت کیا کہ ان سے عطا بن جاسن نے بیان کیا اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے گورکھے کے شکار سے متعلق ابو المنذر ہی کے حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، عرض کیا، بس کیجئے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا پہنچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائیں گی اور پیڑ دکھانا اختیار کریں گے، اور قیامت کے دن ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ اور وہاب نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس تھی جو کہ بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور جاہلیہ نے بیان کیا کہ ہم سے حماش نے بیان کیا کہ لوہے کی زر تھی، اور معلّہ نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے حماش نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ ران رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشیدہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلنے میں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک ایک حلق اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل سے ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈیل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرہ مبارک کو دھویا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی، اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا، پھر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا، اور دونوں موزوں پر ہر دو کا بھی مسح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دے دی تھی، جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی، جو اس مرض میں مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پھر آپ نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی دی تھی، جہاں یہ بیان کیا کہ رخصت دی گئی تھی ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ ہم سے ابو الجمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے روایت میں یہ زیادتی بھی موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ڈال دی۔ وہ عبید بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حماس پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرمہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کسر روموں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔